سوشل اسٹڈی سیٹیٹ سرکار نے ایسے قانون پارت کیے ہیں جنہیں ان سنگٹھنوں میں بالواری سے شیشو گرہ سویدھا کو سویدھا انوار کیا ہے، جہاں مہیلا کرمچاریوں کی سنکھیا 10 سے ادھک ہے۔ 25%، 30%، 10%، 15%۔ سرکار نے ایسے قانون پارت کیے ہیں جنہیں ان سنگٹھنوں نے بالواری شیشو گرہ سویدھا انوار کیا ہے، جہاں مہیلا کرمچاریوں کی سنکھیا 10 سے ادھک ہے۔ 30%، 30%، 30%۔ انوار بالواری شیشو گرہ سویدھائیں کوچ سویدھا سرکار نے انوار کیا ہے کہ 30 سے ادھک مہیلا کرمچاریوں والی کمپنیوں کو کوچ سویدھائیں پردان کرنی چاہیے۔ یہ قانون کام کاجی ماداؤں کا سمرتھن کرنے کے ادیش سے یہ سنشچت کرکے کہ ان کے پاس کام کے گھنٹوں کے دوران اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے ایک سرکشت جگہ ہو۔ یہ کارستھل سے کاریہ جیون سنتولن میں سدھار اور لنگ سمانتا کو بڑھاوا دینے کو ویاپک پریاسوں کا حصہ ہے۔ قانون کا ادیش قانون کو مہیلاؤں کو اپنی پیشہ ورانہ اور ویکتیگت ذمہ داریوں کو ادھک پربھاوی ڈھنگ سے سنتولت کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ادھک مہیلاؤں کو کاروبار میں شامل ہونے اور بنے رہنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے، جو آرتھک وکاس میں یوگدان دیتا ہے۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس نے اپنے پرارمبھک برسوں میں انگریزوں کے ورد کئی آرتھک مدے اٹھائے۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ کانگریس نے گھوشنا کی کہ برٹش شاسن کے کارن غریبی اور اکال پڑا ہے۔ اس نے راجسو میں کمی اور سینیہ ویوستھا میں کٹوتی کی مانگ کی۔ کانگریس نے سنچائی کے لیے ادھک دھن کی مانگ کی۔ اس نے منورنجن کر کے خلاف آواز اٹھایا۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس نے اپنے پرارمبک برسوں میں انگریزوں کے ورد کئی آرتھک مدے اٹھائے۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ کانگریس نے گھوشنا کی کہ برٹش شاسن کے کارن غریبی اور اکال پڑا تھا۔ اس نے راجسو میں کمی اور سینیہ ویوستھا میں کٹوتی کی مانگ کی۔ کانگریس نے سنچائی کے لیے ادھک دھن کی مانگ کی۔ 1، 2 اور 3 صحیح ہے۔ برٹش شاسن کے دوران غریبی اور اکال۔ پرارمبک کانگریس نے اس بات پر پرکاش ڈالا کہ برٹش آرتھک نیتیوں کے پرینام سوروپ بھارت میں چیر استھائی غریبی اور بار بار اکال پڑتے تھے۔ بھو-راسو اور سینیہ ویوستھا میں کمی۔ کانگریس نے کسانوں پر بھو-راسو کا بوجھ کم کرنے کی مانگ کی۔ اس سے بھارتی سنسادھنوں کو ختم کرنے والے اتیادھک سینیہ خرچ کا ورودھ کیا۔ سنچائی پر خرچ میں وردھی۔ کرشی سنکٹ اور اکال کی آشنکا کو کم کرنے کے لیے سنچائی پریوجناؤں کے لیے ادھک سارجنک دھن کی مانگ کی گئی۔ منورنجن کر۔ پرارمبک کانگریس نے اپنی آرتھک آلوچناؤں کو حصوں کے روپ میں اس مدے کو نہیں اٹھایا۔
प्रारंभिक आर्थिक राष्ट्रवाद कांग्रेस नेतृत्व ने धन को पलायन के सिद्धांत जैसी आर्थिक आलोचनाओं पर भरोसा किया। प्रमुख योगदानकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त शामिल थे। प्रारंभिक कांग्रेस की मांग की प्राकृतिक जन आंदोलन के बजाय प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उभरते भारतीय मध्य वर्ग के हितों का प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से सही योगदान का मिलान कीजिए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल वायु की परतें। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु। तो 1 का 2 मिला 4। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो चट्टानों और खनिजों से बनी है। इसमें भूपटलीय आवरण का सबसे ऊपरी भाग शामिल है। यह प्लेट विविध तकनीकी में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है, जो भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि और पर्वतों के निर्माण का कारण बनता है। जलमंडल पृथ्वी पर सभी जल निकायों को शामिल करता है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें और भूजल शामिल हैं। यह जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीवन का समर्थन करता है और जलवायु और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की पतली परत है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। यह जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और यह ग्रह को हानिकारक और विकिरण से बचाता है। जलमंडल में पृथ्वी पर सभी जीवित जीव शामिल हैं। महासागरों के सबसे गहरे हिस्से से लेकर सबसे ऊंची पहाड़ों तक यह जैव रासायनिक चक्रों के माध्यम से जीव का समर्थन करने के लिए स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ बातचीत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी।
اس میں کسی بھلی کرم کانڈ کی آوشکتا نہیں تھی۔ دھم کے وچار بدھ کے اپدیشوں سے پریرت تھے۔ ABC اشوک کا دھم ایک دھارمک سدھانت کے بجائے نیتک اور نیتک دشا نردیشوں کا ایک سموہ تھا۔ اس سے نیتک ویوہار، سماجک سامنجس اور اہنسا پر زور دیا گیا تھا۔ اس میں کسی دیوتا کی پوجا شامل نہیں تھی جو وکلپ اے کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ اس میں یجنا کرنے کی آوشکتا نہیں تھی جو وکلپ بی کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ دھم کے وچار بدھ کے اپدیشوں کو پریرت تھے جو وکلپ سی کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ بودھ دھرم کا پربھاؤ اشوک کے بودھ دھرم میں پریورتن کا اس کی نیتیوں اور شاسن کا مہتوپورن پربھاؤ پڑا۔ انہوں نے کرونا، سہنشیلتا اور سبھی جیوی پرانیوں کے پرتی سمان جیسے مولیہ کو بڑھاوا دیا جو بودھ دھرم کے لیے کیندر تھے۔ اشوک کے شیلا لیکھ جو اس کے سامراجیہ بھر میں استمبھوں اور چٹانوں پر اتکیرن تھے کا اپیوگ اپنے وشیوں کو ان کے دھم سے اوگت کرانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ شیلا لیکھ اشوک کے درشن اور پرشاسنک اپایوں میں بہومولیہ انتردرشٹی پردان کرتے ہیں۔ دھم مہامنتروں کی بھومکا یہ ادھیکاری دھم کے سدھانتوں کو پھیلانے اور یہ سنشچت کرنے کے لیے ذمہ دار تھے کہ لوگ ان کا پالن کریں۔ انہیں پورے سماج میں ساماجک کلیان اور نیتک آچرن کو بڑھاوا دینے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ نیچے دو کتھن اے اور بی 19ویں صدی کے چرم کرمیوں سے سندربھت ہیں۔ پہلے وشو یدھ کے دوران سینا کے لیے جوتے کی زبردست مانگ پیدا ہو گئی تھی۔ سامانیہ جاتیوں کے غریب لوگوں نے ان اوسر کو دیکھا اور سینا ہیتو جوتے آپورتی کے لیے تیار ہو گئے۔ نیچے دو کتھن اے اور بی 19ویں شتابدی میں چرم کرمچاریوں کو سندربھت ہیں۔ پہلے وشو یدھ کے دوران سینا کے لیے جوتے کی زبردست مانگ پیدا ہو گئی تھی۔ سامانیہ جاتیوں کے غریب لوگوں نے اس اوسر کو دیکھا اور سینا ہیتو جوتے آپورتی کے لیے تیار ہو گئے۔ اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ پرتھم وشو یدھ کے دوران سیناؤں کے لیے جوتے کی بھاری مانگ تھی، یہ کتھن صحیح ہے۔ پرتھم وشو یدھ 1914 سے 1918 نے وبھن یدھ کالین آپورتیوں کی مہتوپورن مانگ پیدا کی، جس میں سینکوں کے لیے جوتے بھی شامل تھے کیونکہ انہیں لمبے ابھیانوں اور کٹھن پرستھتیوں کے لیے ٹکاؤ جوتے کی آوشکتا تھی۔ اس سے سینیہ اوستھاؤں کی آپورتی کے لیے چمڑے کے اتپادن پر ادھک دھیان دیا جانے لگا، وشیش روپ سے اپنیویشک بھارت میں جہاں برٹش اپنے یدھ پریاسوں کو پورک کے روپ میں اتپادن پر زور دے رہے تھے۔
साधारण जाति जो गरीब लोग ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और वे सेना के लिए जूते की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। यह कथन गलत है। चमड़े की वस्तुओं में जूते भी शामिल हैं। इसका उत्पादक पारंपरिक रूप से उपांतीकृत समुदाय विशेषकर दलितों द्वारा किया जाता था। यह ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के अंतर्गत अशुद्ध माने जाने वाले व्यवसायों से जोड़ते थे। सामान्य जातियों या उच्च जातियों के सदस्य आमतौर पर जानवरों की खाल को संभालने से जुड़े कलंक के कारण चमड़े के काम को संलग्न नहीं होते थे। इसलिए युद्ध के दौरान जूते की बढ़ी हुई मांग से मुख्य रूप से सामान्य जातियों के बजाय पारंपरिक चमड़ा कारीगर समुदायों को लाभ हुआ। औपनिवेशिक भारत में चमड़ा उद्योग और जाति व्यवस्था। चमड़ा उद्योग भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू था, विशेष रूप से युद्ध के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश आवश्यक आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पाद पर निर्भर थे। जाति व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया तथा कुछ समुदायों विशेषकर दलितों को चमड़े के काम तक सीमित कर दिया, जिसे एक प्रदूषित व्यवसाय माना जाता था। आर्थिक अवसरों के बावजूद चमड़े के काम से जुड़े कलंक ने उच्च या सामान्य जातियों की व्यापक भागीदारी को रोक दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर युद्ध का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में कपड़ा, चमड़ा और धातु उद्योग जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया, लेकिन ब्रिटिश मांगों के कारण स्थानीय संसाधनों पर भारी दबाव भी पड़ा। इस अवधि ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, लेकिन साथ ही मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम और असमानताओं को भी मजबूत किया। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं जात, एकता, जागीर, जब्त। मुगल राजस्व व्यवस्था, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं जब्त। मुगल राजस्व प्रणाली, जिसमें प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग राजस्व दरों की व्यवस्था थी, उसे जब्त कहा जाता था। जब मुगल युग में राजस्व संग्रह के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रणाली थी। इसमें प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दरों की एक विस्तृत व्यवस्था शामिल था, जो कराधान के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता था। यह प्रणाली मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भागों में लागू की गई थी। राजस्व आम तौर पर नकद में एकत्र किया जाता था, जिससे एक मानकीकृत आर्थिक प्रणाली को बनाए रखने में मदद मिली। जात शब्द मुगल अधिकारी या कुलीन की रैंक या व्यक्तिगत स्थिति को संदर्भित करता है, जो राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। एकता एक भूमि अनुदान प्रणाली थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के दौरान किया जाता था, जहां भूमि के वेतन के बदले अधिकारियों को सौंपा जाता था। यह मुगल राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। जागीर मुगल रईसों और अधिकारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का
सामंतवादी भूमि अनुदान था, जिसमें भूमि से राजस्व एकत्र करने का अधिकार शामिल था। हालांकि यह जब्त प्रणाली से अलग है, जो अधिक व्यवस्थित और मानकीकृत थी। पृथ्वी की वे शैलों जो पृथ्वी के निर्माण को 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। पूर्वी यूरोप की स्थिति हिमालय क्षेत्र की स्थिति विश्व की न्यूनतम शैलों मानी जाती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। पृथ्वी की वे शैलों जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी के बनने के 300 मिलियन वर्ष बाद बनी चट्टानें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चट्टानों का निर्माण। जिन चट्टानों के बारे में बात की जा रही है वे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो पृथ्वी के बनने के लगभग 300 मिलियन वर्ष बाद की है। ये चट्टानें हमारे ग्रह के प्रारंभिक इतिहास और इसकी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर कुछ सबसे पुरानी चट्टानों पर घर है, जिसमें लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले बनी चट्टानें भी शामिल हैं। यह प्राचीन चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्तंभ एक की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह। भेदभाव महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर सकती हैं, वह गर्भवती हैं। असमान कार्य के लिए अलग वेतन। एक का 3 बी का 1 रूढ़िवादिता खाना बनाने भोजन पकाने से अच्छी है। भेदभाव में जाति, लिंग, आयु या यौन अभिविन्यास जैसे लक्षणों के आधार पर लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करना शामिल है। उदाहरण: एक महिला को नौकरी पर रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। असमानता किसी समाज में संसाधनों, अवसरों और विशेष अधिकारों के असमान वितरण को संदर्भित करती है। उदाहरण: समान काम के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता में लोगों के एक समूह के बारे में अति सरलीकृत और स्थिर विचार शामिल है। उदाहरण: यह खाना पकाने में अच्छी होती है। पूर्वाग्रह एक पूर्वधारणा है जो तर्क या वास्तविक अनुभव पर आधारित नहीं है। उदाहरण: ग्रामीण अंधविश्वासी होते हैं। अवधारणाओं को समझना सामाजिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए इन अवधारणाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। इस अंतर को पहचानने से लक्षित नीतियाँ और हस्तक्षेप में मदद मिलती है। निम्न में से कौन
کون سی صحیح سمیلت ہے؟ فصل اوسط جلوایو پرستھتی کافی چائے نمنلکھت میں سے کون سا علم صحیح سمیلت ہے؟ صحیح سمیلت ہے چائے گرم جلوایو اور اچ ورشا کافی کو گرم اور ارد جلوایو کی آوشکتا ہوتی ہے، نہ کہ ٹھنڈی اور خشک جلوایو کا، جیسے کہ گلف اے میں بتایا گیا۔ کافی کی کھیتی کے لیے اشتم پرستھتی میں 15 ڈگری سے 24 ڈگری سیلسیس 59 سے 75 کے بیچ تاپمان اور اچ ورشا شامل ہے، جو عام طور پر سالانہ 1500 سے 3000 ملی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی اور خشک جلوایو کافی کی کھیتی کے لیے انوپیوکت ہے، کیونکہ وہ کافی کے پودے کے وکاس اور وکاس میں بادھا ڈال سکتے ہیں۔ چائے کو واستو میں گرم جلوایو اور اچ ورشا کی آوشکتا ہوتی ہے، جیسا کہ وکلپ بی میں صحیح ڈھنگ سے بتایا گیا ہے۔ چائے کی کھیتی کے لیے آدرش پرستھتی میں 20 سے 30 ڈگری سیلسیس تک کا تاپمان اور 2000 سے 3000 ملی کے بیچ وارشک ورشا شامل ہے۔ چائے کے پودے کو سوستھ وکاس کے لیے اچ آردرتا اور اچھی طرح سے سوکھا مٹی بھی مہتوپورن ہے۔ صحیح جلوایو پرستھتیوں کا مہتو۔ وبھن فصلوں کے لیے آوشک جلوایو پرستھتیوں کو سمجھنا پروان کೃಷಿ یوجنا کے لیے اور اچ اپج اور گنوتا سنشچت کرنے کے لیے مہتوپورن ہے۔ غلط جلوایو پرستھتیوں سے فصل کی خراب وردھی، بیماریوں کے پرتی سنویدنشیلتا اور اتپادکتا میں کمی ہو سکتی ہے۔ بھوتپورو ریاست شرینی لاگو تھی۔ بھوتپورو ریاست شرینی لاگو تھی۔ 1556 کے بعد جب انہیں پرشاسنک اکائیوں کے روپ میں سنچیت نہیں رکھا گیا، کسی پر بھی نہیں، کیونکہ بھارت میں ایسی کوئی شرینی ودھمان نہیں تھی۔ سوتنترتا کے سمے کیول 1947-48 کے آس پاس 1947-48 اور 1956 کے بیچ جب انہیں پرشاسنک اکائیوں کے روپ میں مانیتا ملی، بھوتپورو ریاست شرینی لاگو تھی۔ 1947-48 اور 1956 کے بیچ جب انہیں پرشاسنک اکائیوں کے روپ میں مانیتا ملی۔ صحیح اتر یہ ہے کہ 1947-48-1956 کے بیچ جب انہیں پرشاسنک اکائیوں کے روپ میں مانیتا دی گئی تھی، پورو ریاستوں برٹش کراؤن کے ادھینستھ استھانیہ شاسکوں دوارا شاست اردھ سوایتتا چھیتر تھے، جب تک کہ 1947 میں بھارت سوتنتر نہیں ہوا۔ سوتنترتا کے بعد ریاستوں کو بھارت یا پاکستان میں شامل ہونے کا وکلپ دیا گیا تھا۔ ادھکانش ریاستیں بھارت میں شامل ہو گئیں اور 1947-48 کے بیچ بھارتی سنگھ میں ایکیکرت ہو گئیں۔ 1947-48 اور 1956
तक इन राज्यों को भारत के भीतर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई थी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का नेतृत्व किया, जिससे रियासतों की प्रशासनिक मान्यता प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। 1956 के बाद की प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद पूर्व रियासतों के नवगठित राज्यों में मिला दिया गया और अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर राज्य बनाना था, जिससे प्रशासनिक दक्षता और एकता को बढ़ावा मिला। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरी, गाजा, श्रेणी, आर्यटाइपत, गृहपति, लगे, लाल, चमकदार बर्तन। श्रेणी भरोच, आर्यटाइपत, स्वतंत्र कृषक। गृहपति, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरोजगारी, स्वतंत्र कृषि। बेरी, गाजा, स्वतंत्र कृषि। बेरी, गाजा, भरूच। श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। आर्यटाइपत, मोहर लगे, लाल, चमकदार बर्तन। मोहर लगे, लाल, चमकदार बर्तन। गृहपति, स्वतंत्र कृषक। गाजा, भरूच, गाजा, जिसे भरूच भी कहा जाता है, भारत का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य क्षेत्रों के वस्तुओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाता था। श्रेणियाँ शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। श्रेणियाँ प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यापारियों के गिल्ड या संघ थे। इस गिल्डों ने व्यापार को विनियमित करने, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपने सदस्यों के बीच पारस्परिक समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्यटाइन से मोहर लगे, लाल, चमकदार बर्तन। आर्यटाइन वेयर एक प्रकार के
کے ٹھیک لال چمکدار مٹی کے برتنوں کو سندربت کرتا ہے، جو اٹلی کے پراچین شہر ایریٹیا آدھونک دن انگریزوں میں اتپن ہوا تھا۔ یہ مٹی کے برتن اپنے وششٹ مدرت سجاوٹ کے لیے جانا جاتا تھا اور پورے رومن سامراجیہ میں ویاپک روپ سے ویاپک کیا جاتا تھا۔ گریپتی پراچین بھارت میں سوتنتر کسان یا گرہست تھے۔ وہ اپنی کرشی بھومی کو پربندھن اور اپنے پریواروں کو بھرن پوشن کو سنشچت کرنے کے لیے ذمہ دار تھے۔ اتہاس کی گڈھ لپی کا ارتھ نکالیں۔ نمنلکھت میں پراتتوید ایک مہتوپورن بھومکا نبھاتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے ان کے کام کی پرکرتی کے بارے میں کون سا صحیح نہیں ہے؟ جانوروں، پکشیوں، مچھلیوں کی ہڈیاں ڈھونڈنا، لکھت سامگری، لاخوں کی جانچ، بھونوں، چتروں، پینٹنگ، ایک مورتی کے اوشیش کا ادھین، اوزاروں، ہتھیاروں، برتن، پین آدی کی پراپتی کے لیے چھان بین اور کھدائی۔ اتہاس میں گڈھ لپی کا ارتھ نکالیں لکھنے میں پراتتوید ایک مہتوپورن بھومکا نبھاتے تھے۔ نمنلکھت میں سے اس کے کام کی پرکرتی کے بارے میں کون سا صحیح نہیں ہے؟ لکھت سامگری، لاخوں کی جانچ، پراتتوید میں بھومکا۔ پراتتوید بھوت کال میں مانو گتیودھیوں اور سنسکرتیوں کو سمجھنے اور ویاکھیا کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتے تھے۔ وہ مکھ روپ سے بھوتک اوشیشوں جیسے کلاکرتیاں، سنرچنا اور جیوک اوشیشوں پر دھیان کیندرت کرتے تھے۔ انیہ پرمکھ گتیودھیاں جانوروں، پکشیوں اور مچھلیوں کی ہڈیوں کی تلاش کرنے، ان کے پچھلے سماجوں کے آہار اور پریاورن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ عمارتوں، چتروں اور مورتیوں کے اوشیشوں کا ادھین کرنے سے پراچین سنسکرتیوں کے استھاپت اور کلاتمک ابھیاسوں میں انتردرشٹی ملتی ہے۔ اوزاروں، ہتھیاروں، برتنوں اور پین کی کھود اور کھدائی کرنے سے پراچین آبادی کے دینک جیون، پروگتی اور ویاپار پرتھاؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انتہ وشے پرکرتی، جبکہ پراتتوید مکھ روپ سے بھوتک اوشیشوں سے نپٹتے ہیں۔ ان کا کام اکثر مانو وگیان، بھووگیان اور اتہاس جیسے انیہ چھیتروں کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ انتہ وشے درشٹیکون بھوت کال کے مانو سماجوں میں ویاپک سمجھ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تکنیکی اپکرن، آدھونک پراتتوید اپنے شودھ کو بڑھانے کے لیے زمین پرویش کرنے والے رڈار، جی آئی ایس، بھوگولک سوچنا پرنالی اور 3D ماڈلنگ جیسے انت تکنیکوں کا اپیوگ کرتے ہیں۔ یہ اپکرن غیر آکرمک انویشن اور پراتتوید استھلوں کے وسترت وشلیشن میں سہایتا کرتے ہیں۔ بھارت میں کیندریہ سرکار کاریالیہ کو کھلنے کا سمے صبح کے 9 بجے ایسٹ بھارتی مانک سمے ہے تو چنئی کے پاس کرمشः 80 ڈگری پورب دیشانتر تتھا ایٹاڈگل کے
برانی کانفرنس پورو دیشانتر کے پاس استھت کیندر سرکار کاریالیہ کو کھولنے استھانیہ کرمسا کیا ہوگا؟ کرمسا صبح کے 8:30 بجے تک صبح کے 9:41 بھارتی مانک بھارت میں کیندری سرکار کاریالیوں میں کھلنے کا سمے صبح کے 9 بجے IST بھارتی مانک سمے ہے تو چنئی کے پاس کرمسا 80 ڈگری پورو دیشانتر تथा ایٹا نگر کے پاس 45 پورو دیشانتر کے پاس استھت کیندری سرکار کاریالیہ کو کھولنے استھانیہ سمے کرمسا کیا ہوگا؟ کرمسا صبح کے 8:50 بجے تک صبح کے 9:41 بجے۔ 19ویں صدی کے اوپنیویشک بھارت میں لڑکیوں کو گھر پر ہی پڑھایا جاتا تھا کیوں؟ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی کر سکیں۔ لوگ مانتے تھے کہ سارجنک استھانوں پر جانے سے وہ بگڑ جائیں گے۔ لوگ اپنے سمبندھیوں اور متروں سے ان کی شکشا کے تتھ چھپانا چاہتے تھے۔ 19ویں صدی کے اوپنیویشک بھارت میں لڑکیوں کو گھر پر ہی پڑھایا جاتا تھا کیوں؟ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ مانتے تھے کہ سارجنک استھانوں پر جانے سے وہ بگڑ جائیں گے۔ 19ویں صدی کے اوپنیویشک بھارت میں مہیلاؤں کی شکشا 19ویں صدی کے دوران سماجک ماپدنڈوں اور سانسکرتک مانیتاؤں نے اوپنیویشک بھارت میں مہیلاؤں کی شکشا کو بہت پربھاوت کیا۔ مہیلاؤں کو مکھ روپ سے گھر پر ہی شکشت کیا جاتا تھا۔ اس کے کئی کارن تھے جس سے شکشا کو گھریلو کار کے ساتھ سنتولت کرنے کی چھمتا اور سارجنک استھانوں پر مہیلاؤں کو جانے کے بارے میں سماج کی آشنکائیں شامل تھیں۔ شکشا اور گھریلو کار کے بیچ سنتولن۔ کئی پریواروں کا ماننا تھا کہ مہیلاؤں کو گھر پر شکشت کرنے سے انہیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور نظر انداز کیے بنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس درشٹی کون نے یہ سنشچت کیا کہ مہیلا پریوار کی گھریلو آوشکتاؤں میں یوگدان دے سکے اور ساتھ ہی شکشا بھی پراپت کر سکے۔ سارجنک استھانوں سے بھرشٹاچار کا ڈر۔ ایک ویاپک مانیتا تھی کہ مہیلاؤں کا چرتر خراب ہو جائے گا یا وہ نیتک روپ سے سمجھوتہ کر لیں گی یدی وہ اسکول جیسے سارجنک استھانوں پر جائیں گی۔ یہ ڈر مہیلاؤں کی شالینتا کی رکھیا کرنے اور پریوار سنرچنا کے بھیتر ان کی پارمپرک بھومکاؤں کو بنائے رکھنے کی اچھا سے اپجا تھا۔ رشتے داروں اور دوستوں سے شکشا چھپانا۔ حالانکہ کچھ پریواروں نے مہیلاؤں کی شکشا کو گپت رکھنا پسند کیا ہوگا لیکن یہ گھر پر شکشا کا ویاپک کارن نہیں تھا۔ مکھ دھیان گھریلو کار کو سنتولت کرنے اور سارجنک جوخموں سے بچانے پر تھا۔ شیکشک سدھار۔ صدی کے انت میں شیکشک سدھاروں نے ان ماپدنڈوں کو چنوتی دینا شروع کر دیا۔ اسکولوں میں مہیلاؤں اور اوپچارک شکشا
شکچھا تک پہنچ کی وکالت کی۔ یہ سدھار سماج میں مہیلاؤں کی استھتی اور اثروں کو بہتر بنانے کے ادیش سے ویاپک سماجک پریورتن کا حصہ تھے۔ نمنلکھت میں سے کون سا گرام بھوجک کے لیے صحیح نہیں ہے؟ گاؤں کا کر وصولنے کا کام راجہ پرایا انہیں سونپ دیتے تھے۔ یہ نیادھیش کی پولیس کا کام نہیں کرتے تھے۔ اکثر ایک ہی پریوار کے لوگ اس پد پر کئی پیڑھیوں تک بنے رہتے تھے۔ ان کی زمین پر ان کے داس اور مزدور کام کرتے تھے۔ نمنلکھت میں سے کون سا گرام بھوجک کے لیے صحیح نہیں ہے؟ یہ نیادھیش اور پولیس کا کام نہیں کرتے تھے۔ صحیح اتر یہ ہے کہ یہ نیادھیش اور پولیس کا کام نہیں کرتے تھے۔ گرام بھوجک کی بھومکا۔ گرام بھوجک پراچین بھارت میں ایک مہتوپورن گرام پرمکھ تھا جو اکثر گاؤں اور راجا کے بیچ مدھیستھتا کا کام کرتا تھا۔ وہ راجا کی اور سے گرامینوں کے کر وصول کرنے کے لیے ذمہ دار تھا۔ یہ سنشچت کرتے ہوئے کہ راجسو پرنالی سچارو روپ سے کام کر پیڑھیگت پرستھتی عام طور پر گرام بھوجک کی استھتی ونشانوگت تھی جو ایک ہی پریوار میں پیڑھیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس نرنترتا نے گاؤں میں استھرتا اور استھانیہ شاسن کو بنائے رکھنے میں مدد کی۔ بھومی اور شرم۔ گرام بھوجک اکثر گاؤں کے بھیتر مہتوپورن بھومی کے ٹکڑوں کا مالک ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بھومی کی کھیتی کے لیے داسوں اور کام پر رکھے گئے شرمکوں کا اپیوگ کیا جس سے فصلوں کا لگاتار اتپاد سنشچت ہوا۔ نیاک اور پولیس کار غلط کتھن کے وپریت گرام بھوجک نے گاؤں کے بھیتر نیاک اور پولیس کار کے و استھانیہ ووادوں میں نیادھیشوں کے روپ میں کار کرتا تھا اور گاؤں میں قانون اور ویوستھا بنائے رکھنے کے لیے پولیس ادھیکاری کی بھومکا بھی نبھاتا تھا۔ استھانیہ پرشاسن میں مہتو۔ گرام بھوجک استھانیہ پرشاسن میں ایک مہتوپورن ویکتی تھا جو گاؤں اور اچ ادھیکاریوں کے بیچ پربھاوی شاسن اور سنچار سنشچت کرتا ہے۔ ان کی بھومکا گاؤں پر تھا۔ شہری نویش کو لاگو کرنے میں مہتوپورن تھی جو راجیہ کے سمگر پرشاسن کی رچنا میں یوگدان کرتی تھی۔ نیچے سری نارائن گرو کے سندربھ میں دو کتھن اے اور بی دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی سمپردائے یا جاتی کے بھیتر سبھی کو کا سمرتھن کیا۔ انہوں نے سبھی کو سبھی گروؤں میں وابستہ رکھنے کے لیے پریرت کیا۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ اے صحیح ہے لیکن بی غلط ہے لیکن بی ستیہ ہے۔ اے اور بی دونوں ستیہ ہیں۔ اے اور بی دونوں استیہ ہیں۔ سری نارائن گرو کے سندربھ میں دو کتھن اے اور بی دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی سمپردائے یا جاتی کے بھیتر سبھی کی سمانتا کا سمرتھن کیا۔ اے صحیح ہے بی غلط۔ سری نارائن گرو سری
انہوں نے ذاتی ویوستھا میں سدھار اور سماجک سمانتا کو بڑھاوا دینے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ وہ اس وچار کے سمرتھک تھے کہ ذاتی کی پرواہ کیے بنا سبھی لوگ سمان ہیں۔ یہ کتھن ستیہ ہے۔ شری نارائن گرو نے ایک ہی سمپردائے یا ذاتی کے بھیتر سمانتا کی وکالت کی مانتا کی ایکتا پر زور دیا۔ انہوں نے پرسدھ روپ سے کہا، ایک ذاتی، ایک دھرم، سبھی کے لیے ایک ایشور جو سماجک سمانتا کے پرتی ان کی پرتبدھتا کو کبھی کرتا ہے، بھی استیہ ہے۔ شری نارائن گرو نے وشیش روپ سے لوگوں کو سبھی لوگوں میں وشواس رکھنے کے لیے پریرت نہیں کیا۔ ان کا پراتمک دھیان کہیں ادھک آدھیاتمک نیتاؤں میں ارستو میں بڑھاوا دینے کے بجائے سماجک سدھار اور ذاتی بھید کو انمولن پر تھا۔ شری نارائن گرو کے اپدیش، انہوں نے دھارمک پرتھاؤں میں سماویشتا اور سمان کو بڑھاوا دیتے ہوئے سبھی ذاتیوں کے لیے کھلے مندر استھاپت کیے۔ انہوں نے سماجک سمانتا پراپت کرنے کے سادھن کے روپ میں شکشا اور آتم سدھار کے مہتو پر زور دیا۔ سماج پر پربھاؤ، ان کے اپدیشوں اور کاریوں نے کیرل میں حاشیے پر رہنے والے سمدایوں کے اتتھان میں مہتوپورن یوگدان دیا۔ انہوں نے بھارت کے بعد کے سماجک سدھار آندولنوں اور نیتاؤں کو پریرت کیا۔ نمنلکھت یگموں کا ملان کیجیے اور اپیکت وکلپ کا چین کیجیے۔ اگنیہ سیل، اوسادھی سیل، کانتی سیل۔ اگنیہ سیل دروت میگما، اگنیہ سیل دروت میگما، اوسادھی سیل ہوا اور جل آدی کے دوارا ایک استھان سے دوسرے استھان پر پہنچ کر جمع کر دیا جاتا ہے۔ کانتی سیل اچ تاپ ایوم داب کے کارن پریورتن ہو جاتے ہیں۔ اگنی چٹانیں پگھلی ہوئے میگما کو ٹھنڈا ہونے اور جمنے سے بنتی ہیں۔ ادہارن میں گرینائٹ اور بیسالٹ شامل ہیں۔ اوسادھی چٹانیں تلچھٹ کے جمع ہونے اور سگھن سے بنی ہیں۔ اکثر ہوا اور پانی دوارا۔ ادہارن میں چونا پتھر، بلوا پتھر اور سیل شامل ہیں۔ روپانترت چٹانیں موجودہ چٹانوں سے بنتی ہیں جو بہت ادھک گرمی اور دباؤ کے تحت بدل جاتی ہیں۔ ادہارنوں میں سنگ مرمر، چونا پتھر اور شسٹ شیلوں شامل ہیں۔ وایو منڈل کی کس پرت میں وایو کی بہت پتلی پرت ہوتی ہے؟ سمتاپ منڈل، مدھیہ منڈل، بہرمنڈل، بہروایو منڈل، بہرمنڈل۔ وایو منڈل کی کس پرت میں وایو کی بہت پتلی پرت ہوتی ہے؟ بہرمنڈل، بہرمنڈل۔ بہی منڈل پرتھوی کے وایو منڈل
سب سے باری پرت ہے۔ اس پرت میں بہت پتلی ہوا ہوتی ہے جس میں کن اتنے ویرل ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ٹکرائے بنا سینکڑوں کلومیٹر کی یاترا کر سکتے ہیں۔ یہ پرتھوی کی سطح سے 10,000 کمی 6200 میل اوپر تھرموسفیئر کے شیگر سے پھیلا ہوا ہے۔ وایو منڈل دھیرے دھیرے انترکش کے نروات میں ولین ہو جاتا ہے۔ سمتاپ منڈل وایو منڈل کی دوسری پرت ہے جو چھوپ منڈل کے ٹھیک اوپر اور مدھیہ منڈل کے نیچے استھت ہے۔ یہ پرتھوی کی سطح سے لگ بھگ 10 سے 50 کمی 6 سے 30 میل اوپر پھیلا ہوا ہے۔ سمتاپ منڈل میں اوزون پرت ہوتی ہے جو پارا بینگنی وکرن کو اوشوشت اور بکھیرتی ہے۔ سمتاپ منڈل وایو برہ منڈل کی تلنا میں ادھک گھنی ہوتی ہے۔ مدھیہ منڈل وایو منڈل کی تیرتی پرت ہے جو سمتاپ منڈل کے اوپر اور وہ وایو منڈل کے نیچے استھت ہے۔ یہ پرتھوی سے لگ بھگ 50 سے 85 کمی 31 سے 53 میل اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس پرت میں اونچائی کے ساتھ تاپمان کم ہوتے ہیں اور یہاں پر پرتھوی کے وایو منڈل میں پرویش کرنے پر ادھکانش اولکاپنڈ جل جاتے ہیں۔ ہوا ابھی بھی اپیکشاکرت پتلی ہے لیکن برہمانڈ کی تلنا میں گھنی ہے۔ وایو منڈل کی چوتھی پرت ہے جو مدھیہ منڈل کے اوپر اور وایو منڈل کے نیچے استھت ہے۔ یہ پرتھوی سے لگ بھگ 85 کمی 53 میل سے 600 کمی 373 میل اوپر پھیلا ہوا ہے۔ سور اور اچ ارجا پارا بینگنی اور ایکس رے وکرن کے اوشوشن کے کارن اونچائی کے ساتھ تاپمان کافی بڑھ جاتا ہے۔ وایو پتلی ہے لیکن برہمانڈ کی تلنا میں گھنی ہے۔ ایک بڑے آدھار اور پتلے سرس والا جنسنکھیا پیرامڈ درشاتا ہے۔ اچ جنم در وردھی آیو ورگ میں اچ مرتیو در تلناتمک روپ سے ادھکانش یوا جنسنکھیا شیشوؤں میں مرتیو کی ادھک در جنسنکھیا ایک بڑے آدھار پر پتلے سرس والا جنسنکھیا پیرامڈ درشاتا ہے۔ اچ جنم در وردھی آیو ورگ میں اچ مرتیو در تلناتمک روپ سے ادھک یوا جنسنکھیا۔ ایک جنسنکھیا پیرامڈ جس میں بڑا آدھار اور پتلا سرس ہوتا ہے اچ جنم در اچ آیو سموہوں کو اچ مرتیو در اور اپیکشاکرت بڑی یوا آبادی کو درشاتا ہے۔ اچ جنم در جنسنکھیا پیرامڈ کا وسترت آدھار جنم کی اچ جنسنکھیا کو انگت کرتا ہے جو اچ جنم در کا سنکیت دیتا ہے۔ اچ آیو سموہ کے اچ مرتیو در پیرامڈ کا پتلا سرس ہوتا ہے کہ کم لوگ وردھاوستھا تک جیوت رہتے ہیں جو اچ آیو سموہ کے اچ مرتیو در کا سنکیت دیتا ہے۔ یوا آبادی کی اپیکشاکرت بڑی سنکھیا وسترت آدھار پر بھی بتاتا ہے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ یوا ہے جو یوا آبادی کی اور ایک جنسنکھیاک پرورتی درشاتا ہے۔ شیشوؤں کی بڑی سنکھیا میں مرتیو۔ یہ وکلپ غلط ہے
کیونکہ وہ ایک وسترت آدھار اور اچ جنم در کو انگت کرتا ہے، نہ کہ ضروری اچ شیشو در، جبکہ کچھ سیشن مृत्यु ہو سکتی ہے۔ یہاں پراتمک سنکیتک اچ جنم در ہے۔ پرتھوی کی گتی۔ پرتھوی کی گتیوں کے بارے میں دیے گئے نمنلکھت کتھنوں اے تتھا بی پر وچار کریں تتھا صحیح وکلپ کا چناؤ کریں۔ پرتھوی کا اپنے اکش پر گھومنا گھورنن کہلاتا ہے۔ پرتھوی کا اکش ایک کالپنک ریکھا ہے جو اپنی کچھی سطح سے 33.5 ڈگری کا کون بناتی ہے۔ پرتھوی کی گتی کے بارے میں دیے گئے کتھنوں اے تتھا بی پر وچار کریں، صحیح وکلپ کا چناؤ۔ پرتھوی کا اپنے اکش پر گھومنا گھورنن کہلاتا ہے۔ اے صحیح ہے۔ پرتھوی کا گھورنن پرتھوی کی اپنی دھری پر گتی کو سندربھت کرتا ہے۔ پرتھوی لگ بھگ ہر 24 گھنٹوں میں ایک پورن گھورنن پورا کرتی ہے، جس کے پرینام سوروپ دن اور رات کے چکر ہوتے ہیں۔ یہ گھورنن گتی پرتھوی کی دینک لئے کے لیے مہتوپورن ہے، جو موسم کے پیٹرن، سمندری دھاراؤں اور جیوک چکروں کو پربھاوت کرتی ہے۔ پرتھوی کی دھری اور کچھیے تل۔ پرتھوی کی دھری واستو میں ایک کالپنک ریکھا ہے جو اتری دھرو سے دکشنی دھرو تک جاتی ہے۔ حالانکہ پرتھوی کی دھری پر اپنے کچھیے تل کے ساتھ بنایا گیا کون لگ بھگ 23.5 ڈگری ہے، جیسا کہ وایو واک 3 میں کہا گیا 33 ڈگری نہیں ہے۔ پرتھوی کے جھکاؤ کا مہتو۔ پرتھوی کی دھری کا 23 ڈگری جھکاؤ بدلتے موسم کے لیے ذمہ دار ہے، جو ہی پرتھوی سورج کی پریکرما کرتی ہے۔ پرتھوی کے وبھن بھاگوں کو الگ الگ ماتراؤں میں سوریہ کا پرکاش پراپت ہوتا ہے، جس سے موسمی پریورتن ہوتی ہے۔